السلام علیکم، میں ہوں فرت عباس شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ ایک چیز جو ہے وہ بہت آپ سے سنجیدہ ڈسکس کرنے والی ہے، تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت بھی ہے کہ یہ ہوتا کس طرح ہے کہ یہ صحافی جو جرنلزم ہے یہ اسے ریاست کا ستون کہا جاتا ہے، اور اس وقت جو پوری دنیا میں دو طرح کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں، ایک تو اکنامک وار ہے جو بہت اہم ہے اور کروشل ہے بڑی، اور دوسری ہے ففتھ جنریشن وار جسے کہتے ہیں پروپیگنڈا وار، جس میں صحافیوں کا، اینکرز کا اور تجزیہ کاروں کا رول بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے اوپینین میکنگ کرتے رہے ہیں، یہاں پہ ان کو اوپینین میکر کہا جاتا ہے کہ یہ رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں، کہ لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کو برین واش کرتے ہیں اور اپنی رائے، ٹارگیٹڈ رائے ان کے ذہنوں میں انجیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ پھر اسی طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں جو یہ پیچھے سے ایک طے شدہ رائے جو ہے وہ ان تک پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بڑے ممالک ہیں، ظاہر ہے کہ ہر ملک چاہے وہ امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، روس ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، سعودی عرب ہے، ہر ملک جو ہے وہ اپنے حوالے سے لوگوں کی رائے ہموار کرتا رہتا ہے، مخالفین کی رائے کو کاؤنٹر کرتا رہتا ہے، اور یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان میں ڈپارٹمنٹس بنے ہوتے ہیں، کچھ ڈپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں وہ حکومتی ادارے کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی آرگنائزیشنز کہہ لیں، تھنک ٹینکس کہہ لیں، کچھ لابیز کہہ لیں کہ جو حکومتوں کے ساتھ تو بظاہر ان کا تعلق نہیں ہوتا لیکن کام ان کا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ یہاں سے باقاعدہ، خاص طور پہ امریکہ جو ہے وہ چونکہ اس کام میں وہ بہت ویجیلنٹ ہیں، اور وہ بہت اس کو، یعنی پوری دنیا پہ جس نے رول کرنا ہو اور جس کو ایک سنگل سپر پاور کے طور پہ حکمرانی کرنی ہو دنیا پہ، تو پھر وہ اتنے وسائل، بڑے وسائل کے ساتھ ہر طرح کے شعبوں پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے ملک میں وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ جیسے امریکہ میں پاکستان ڈیسک جو ہے وہ پاکستان کے امور کو دیکھتا رہتا ہے، اور اپنے مفادات کو وہ پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ اپنا انفلوئنس کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہمارے صحافی یہاں سے ٹورز پہ بھی لے جائے جاتے ہیں، اور یہ ہر ملک کرتا ہے۔ اور میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ جو ملک نہیں کرے گا وہ شکست کھا جائے گا، کمزور پڑ جائے گا، مارا جائے گا بیچارہ۔ یہ کرنا بھی چاہیے۔ امریکی اس میں بہت تیز ہیں۔ یہاں پاکستان میں پچھلے دنوں جو رجیم چینج کا یہ سلسلہ رہا، اور جو یا جس کو کہہ رہے ہیں جی کہ امریکہ نے مداخلت کی، سازش کی، جو بھی، اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے خبریں آئیں بہت ساری کہ امریکن ایمبیسی جو ہے وہ بھی جو ہے صحافیوں سے بھی ساتھ ساتھ مل رہی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے نام ہیں، لیکن آج میں جن کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ، میں چونکہ احترام سینئرز کا بھی کرتا ہوں اور اختلاف رائے کے ساتھ، میں اگرچہ ان سے اگر متفق نہیں بھی ہوتا، میں اگر ان سے، تو احترام جو ہے وہ میں ملحوظ خاطر رکھتا ہوں۔ نجم سیٹھی صاحب بہت سینئر اور ایک پائے کے جرنلسٹ ہیں ہمارے ملک میں، اور بلکہ اگر میں یہ کہوں ان کے بارے میں کہ وہ ایک بین الاقوامی حیثیت کے حامل ہیں تو اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ ان کی جو ہمیشہ سے لابی رہی ہے، یا میں اس کو نظریہ تو نہیں سمجھتا کہ نظریات جو ہیں وہ تو اور طرح کے، کوئی انسانی رویہ ہوتا ہے جیسے انسانیت پسندی جسے ہیومنزم کہا جاتا ہے، یا اس کے بعد کچھ لوگ ریلیجیس ہوتے ہیں، یہ کچھ سیکولر ٹائپ کے ایک نظریہ سمجھ لیں اس کو، وہ بھی یہ بدلتے بھی رہتے ہیں، شفٹ بھی ہے ان کا۔ ان کی چونکہ لابی ہمیشہ سے یہاں پہ، ایک تو پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے بھی یہ حق میں مجھے کبھی بولتے ہوئے نہیں لگے، ریاست مخالف لابی، میرا تاثر ہی ہے ان کے بارے میں، اوپینین میکنگ شاید میرے اوپر سمجھ لیں تاثر بنا گئی ہے۔ دوسرا، یہ آرمی مخالف رہے ہیں، اور یہ جو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے ڈائریکٹ کہنا، اور ایک چیز ہوتی ہے پروپیگنڈا میں کہ کہنا کچھ اور تاثر کچھ اور دے جانا۔ حال ہی میں انہوں نے اپنے ایک شاید یوٹیوب کے لیے بنائی ہے، یا کسی، میں نے سوشل میڈیا سے ایک ویڈیو ہم نے اس کو اپلوڈ بھی کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ دیکھ لیں کہ کس طرح ان کا جو سوچنے کا طریقہ ہے یا جو طریقہ اظہار ہے وہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے
کیا مقاصد بعض اوقات ہوتے ہیں۔ انہوں نے بہت بری طرح جنرل فیض صاحب کو ہٹ کیا ہے اس میں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تاثر دیا ہے کہ عمران خان ڈیولپ کر رہا ہے جنرل باجوہ صاحب کے اوپر پریشر۔ دوسرا تاثر یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہی آل ان آل ہوتا ہے آرمی میں، اس لیے جنرلز جو ہیں، جو سینئر جرنیل ہوتے ہیں، جو ایک ان کی کور کمانڈرز جو ہیں، وہ سارے وہ کوئی رائے دینے کی، ان کے آگے مخالفت کرنے کی چیف کی رائے سے وہ اتنی اس کو ان میں ہمت نہیں ہوتی، یا وہ کرتے نہیں یا کرنا نہیں چاہتے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک دلیل یہ دی ہے کہ ایک تو چیف از چیف، اور دوسری انہوں نے رائے یہ دی ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے ریٹائرڈ ہو جانا ہوتا ہے اور اس کے بعد بینیفٹس جو لینے ہوتے ہیں وہ بھی چیف آف آرمی سٹاف نے دینے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ پھر بولتے بھی نہیں۔ اور جہاں تک تو ڈسپلن کی بات ہے، مجھے پتہ ہے کہ آرمی کا جو ڈسپلن ہے وہ تو الٹیمیٹ ہے، اس تک تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ جو چیف کی جو بات ہوگی، چیف کا جو حکم ہوگا یا ہائرارکی کا جو حکم ہوگا، ایک سپاہی کے سامنے جو صوبے دار کا حکم ہوگا اور جو ایک صوبے دار کے سامنے لیفٹیننٹ کا، یا لیفٹیننٹ کے سامنے میجر اور کرنل، تو وہ اسی طرح الٹیمیٹ ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو فوج کا ادارہ چل ہی نہیں سکتا۔ یہ اگر حکم دینے والی جو قوت ہے یا جو شخصیت ہے یا کوئی عہدہ ہے، اگر اس کی اتھارٹی کو اس طرح تسلیم نہیں کیا جائے گا تو پھر گولیوں کے سامنے چھلانگ کون لگائے گا؟ وہ انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں زندگی اور موت کے، وطن کے لیے، تو وہاں پہ یہ ہیرارکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ اگر اس کو آپ ڈسپلن کہہ لیں، اس کو آپ رولز میں لے آئیں، یا اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ احترام ہے، یہ ضروری بھی اتنا ہی ہے۔ انہوں نے بڑے طریقے سے ایک تو ہٹ کیا، اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ایک جنرل کو وہ متنازع بنا دیا جائے، تاکہ جس طرح آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہم ان کو کور دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ اپنی آرمی کے اندر بہت سارے اس طرح کے ایریاز ہوتے ہیں کہ جی جس کو ترقی دینی ہے، پروموٹ کرنا ہے، کیا اس آفیسر نے کوئی آپریشن کیا ہے، انہوں نے کور کو کمانڈ کیا ہے، انہوں نے اکیڈمی کے جو کورسز ہیں، جو وہ سارے جو چیزیں ہیں وہ پوری کی، یہ سارا جو ان کا ایک جو پروٹوکول ہے، وہ جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں کسی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ ایک ڈاکٹر ہے نا، اسے بھی اناٹمی پڑھی ہے، فلاں کتنے سبجیکٹس ہیں، اسی طرح آرمی آفیسرز کے بھی یہ سارے سبجیکٹ ہیں کہ جس کو پروموٹ کرنا ہے، اس کی جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، جو پہلو وہ پورے کیے ہوں تاکہ اس کو پروموٹ کیا جائے۔ تو آرمی چیف نے کہا تھا جنرل باجوہ نے کہ ہم ان کو کور کروانا اس لیے ضروری ہے، لیکن اس سے وہ آگے بڑھ گئے کہ جی وہاں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ جی کور ڈکلیئر کر دیا جائے۔ یہ بعض اوقات آپشنز اداروں میں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات جس افسر کی اس ادارے میں ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کی جو ترقی کے لیے ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے، تو بعض اوقات سول میں شاید زیادہ یہ چیز ہوتی ہے، تو اس شعبے کو ہی ڈکلیئر کر جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ ایز اے کور کمانڈر بھی ہیں اور ISI چیف بھی ہے، میں مثال کے طور پہ دے رہا ہوں۔ تو یہ ڈسکس ہوا، اپروو ہوا، نہیں ہوا، انہوں نے کر لیا۔ یہ بھی بات غلط ہے کہ وہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین کو ویلیو نہیں کیا جاتا آرمی کے اندر۔ یہ میں جو سمجھتا ہوں، میرے بہت سارے جنرلز کے ساتھ رابطے ہیں، محبت ہے، پیار ہے، بریگیڈیئرز کے ساتھ ہیں، اور میں وہ لوگ بتاتے ہیں، اور ان سے وہ جو ہے وہ اگرچہ براہ راست کوئی ایسا اجلاس میں تو کوئی نہیں بیٹھا ہوتا، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کوئی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، تو یہ جنرلز جو ہیں وہ بتاتے ہیں جو بیٹھتے رہیں کہ جی وہاں پہ۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک واقعہ کہ جنرل مصطفیٰ صاحب، یہ میرے خیال میں جنرل ان کے سینئر تھے کاکڑ صاحب، تو امریکہ میں وہاں پہ گئے، ان سے کسی موضوع پر نیگوسیشنز ہونی تھی، اور 3 دفعہ جنرل مصطفیٰ نے اپنے سینئر جنرل کے سامنے ہونے کے باوجود ان سے اختلاف کیا، اور اپنے جنرل سے بھی کیا، اور پھر انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ جی آپ یہ جنرل مصطفیٰ کے بغیر ہم سے میٹنگ کریں۔ تو پھر آگے میرے خیال میں وہ اس طرح انہوں نے کہا جی کہ میں بغیر رائے کے تو چل نہیں سکتا، رائے تو جو میرے ساتھ آئے ہیں وہ اپنے اپنے کام کے ایکسپرٹ ہیں، اور جس بات پہ ہم ڈسکس کرنا جا رہے ہیں یہ وہ زیادہ بہتر سمجھ۔ تو یہ میں ان کی بات آؤٹ رائٹلی جو ہے وہ میں کم از کم ذاتی طور پہ میں یہ تسلیم نہیں کرتا، یہ مس انفارمیشن ہے
کہ جو معاملات سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، جو معاملات ریاست پاکستان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ ہر جنرل اپنی رائے دیتا ہے، ہر اپنا جو اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ بھی دے گا، اور جو کوئی حق میں ہے تو وہ بھی دے گا۔ وہاں پہ یہ لابنگ سسٹم جو ان کی ٹریننگ ہوئی ہے کہ کس طرح لابیاں بنانی ہیں، کس طرح جیسے یہ پچ کر رہے ہیں مختلف کہ جی وہ اپنے پروگراموں تو پھر جی وہ یہ ہوگا کہ صدر جو ہے وہ گورنر نہیں جا رہا تو صدر کو یہ وزیر اعظم لکھے گا، اور وزیر اعظم جو ہے پھر اگر وہ پھر واپس کرے 1 مہینے کے بعد وزیر اعظم خود جو ہے وہ گورنر کو ہٹا دے گا، اس کی جو وہ ہوگی مشاورت یا جو بھی اس نے صدر کو بھیجنا ہے، ڈاکومنٹ جو بھیجنا ہے، جو سجیشن دینی ہے، اگر وہ صدر اپروو نہیں کرتا تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ خود بخود وہ سمری جو ہے وہ اس پر عمل درآمد ہو جائے گا آئینی سوچ۔ تو یہ ایکچولی یہ لوگوں کو یہ لائن دینا ہوتی ہے کہ اس طرح کی لائن دو۔ اب یہاں پہ یہ اس وقت سلیم صافی ہوں یا یہ اپنے ہمارے نجم سیٹھی صاحب ہوں یا اور کچھ بھی سینئر لوگ بھی ہیں، حامد میر ابھی بیک فٹ پہ کھیل رہے ہیں بوجو، لیکن وہ کنسیڈر اسی لابی میں ہوتے ہیں، جیو چینل سارا اسی میں ہوتا ہے کہ جن کو پیچھے سے جو ہے وہ لگتا ہے کہ اگر مثال ہے جیو کے بارے میں تو یہ چیزیں ہیں بھی کہ ان کو فنڈنگ بھی ہوتی رہی ہے اور لابنگ بھی ہوتی رہی ہے، یا وہ مختلف ملکوں سے پچ ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے انفلوئنس میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، مفادات کے بغیر تو پھر اپنے اس طرح کوئی نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ امریکہ کا تو نظریہ وہ تو کیپٹلسٹ ہیں، اور وہ نظریہ جو ہے وہ وہاں پہ وہ مولویوں کو بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف مذہب کی مخالفت ہوتی ہے اور جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ آ کے مذہب کو سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے ان کاموں میں کوئی نظریہ چل ہی نہیں سکتا۔ اور جو بنیادی چیزیں میں بطور ایک پاکستانی کے یا جرنلسٹ کے یا شاعر ادیب کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس صحافی کا اور جس شاعر کا، جس انٹلیکچوئل کا، دانشور کا، جس ادیب کا، جس رائٹر کا نظریہ نہیں ہوتا، وہ بالکل کسی جو ہے وہ ایک بچھڑے ہوئے ڈار سے بچھڑے ہوئے پرندے کی طرح ہے۔ وہ اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، وہ کبھی کہیں کھڑا ہوگا، کبھی کہیں دھوبی کا شیر، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ یہ ہوگا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ لیکن جب آپ کسی سے پیچھے سے ہو جاتے ہیں، آپ کلٹیویٹ کیے جاتے ہیں یا آپ کو کوئی اسائنمنٹ دی جاتی ہے، پھر وہ بات میں کے اندر آپ کے دانائی جو ہے وہ دانائی فارغ ہو جاتی ہے، پھر چالاکی آ جاتی ہے اور دانائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ یہ کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کے بہت سارے آپ کو جرنلسٹ ملیں گے جن کی اپنی سوچ جو ہے وہ ہماری پاکستانیوں کی سوچ نہیں ہے، وہ امریکیوں کی ہو سکتی ہے، وہ انڈینز کی ہو سکتی ہے، وہ برطانوی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن اس کو خالص پاکستانی سوچ کہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب یہ آپ کو اس طرح کے انجیکشن لگائیں اوپینین سازی کرنے کی، رائے سازی کرنے کی، مائنڈ جو سیٹ بنانے کی اور ذہن سازی کرنے کی کوشش کریں، تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اس کی لابی کون سی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کس کے ساتھ کھڑا ہوتا رہا، پھر اس کی رائے کو یہ دیکھیں کہ اب یہ اس سے کیا نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیا وہ عمران خان اور فوج کے درمیان جو ہے وہ جس کو عمران خان جو ہے کسی وہ گیپ ہے یا کسی طرح کا ڈفرینس آف اوپینین اس کو ختم کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتے ہیں بڑھ جائے۔ دوسرا یہ چاہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کو وہ اس کو متنازع بنا دیا جائے تاکہ ایسا جنرل جو ہمارے سوچ کے خلاف، ہمارے ذہن کے خلاف، ہماری جو ایک طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے خلاف، یہ ہماری اسائنمنٹ کے خلاف جو اپنی رائے رکھتا ہے اور پاکستانیت پر اس کا جو ہے ایمان جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، تو اس کو کس طرح ہٹ کیا جائے، پرموشن سے بھی روکا جائے، کسی اہم عہدے پر نہ چلا جائے وہ۔ تو یہ اس طرح کی ان کی سوچ جو ہے وہ یہ کرنا یہ چاہتے ہیں بڑے طریقے سے، بڑے شارپ۔ اب جب میری آپ پہل کے بعد ہم نے لاہور ٹی وی پہ ان کی جو ویڈیو چڑھائی ہے سوشل میڈیا پہ، چونکہ ایسی ویڈیوز جو ہے وہ کوئی ہوتی تو نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوتا کوئی اس کا کاپی رائٹ، وہ تو دی اس لیے جاتی ہے کہ لوگوں تک جائے، تو ہم نے چڑھائی۔ اب میری بات کے بعد ان کو بھی سنیے اور یہ بھی دیکھیے کہ یہ اس اتنے بڑے ادارے کو کتنا وہ لائٹ لے رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ میرا تو یہ بھی ایمان ہے کہ امریکیوں نے بلکہ کہا تھا کہ یہ جو پاکستانی فوج ہے
یہ ہمیں پھر خون کے آنسو رلا جاتی ہے. یہ ہماری بات مان لیتے ہیں ایک حد تک، ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہیں، لیکن جب ان پہ اپنے وطن کا جو استحکام اور وطن کی بقا کی بات آتی ہے تو یہ ہمیں چکمہ دے جاتے ہیں. تو وہ میرا تو ابھی تک بھی یہ ایمان ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے اگر نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو کم از کم ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت مخالف جو ہے، انہوں نے یہ عمران خان کی حکومت کی مخالفت تو شاید اس میں یا کمزور ہو گئی ہو یا جو ساتھ نہ دیا ہو، وہ تو ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پاکستان اور ریاست پاکستان کے خلاف کوئی اقدام ہونے دیں یا کسی کو جو ہے وہ اس طرح کی کوئی سازش کرنے دیں کہ جو ملک کے خلاف اور وطن کے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول پہ آ کے اس عہدے پہ جو ہے، کیونکہ اس کا اپنا وطن ہوتا ہے، وہی اس کا محافظ ہوتا ہے. اور ہماری پاک فوج کی ٹریننگ بھی پہلے دن سے ٹریننگ جو ہے وہ اللہ اکبر ہے، اور ساتھ میں اپنا وطن ہے، ایمان ہے اور اس کی حفاظت ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیوز ہماری دیکھتے رہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.